السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، آج آپ اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ پاکستان کے مسلمان نوجوان خاص طور پہ جو میڈیا کے اوپر کام کرنے والے ہیں، خاص طور پہ اپنے اپنے ذاتی چینل بنائے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایک ایشو لے کر اس میں رنگ بھنگ بھر کر کے جس انداز سے وہ آگے پیش کرتے ہیں نا، حیرانگی یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ مکس ہوا ہوتا ہے۔ بڑوں بڑوں کو دیکھا ہم نے، یہاں چل رہی تھی ایک مہینے سے بعد مناظرہ مناظرہ مناظرہ، کس کا؟ حنیف قریشی صاحب کا اور علی مرزا صاحب کا۔ وہ وقت بھی آ گیا اور وقت گزر بھی گیا، اور اس کے بعد عجیب عجیب تبصرے سامنے آئے۔ بات کیا ہے؟ یہ قرب قیامت مناظرے کے ایام ہیں، یہ مناظرے کے اوقات ہیں، یہ مناظرہ ہم کو زیب دیتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ یہاں تو ہو یہ رہا ہے، کتنے لوگ حنیف قریشی صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں اور الزامات علی مرزا پر لگا رہے ہیں، کتنے لوگ علی مرزا کا ساتھ دے رہے ہیں اور الزامات حنیف قریشی صاحب پہ لگا رہے ہیں۔ یہ برملا ایک دوسرے کو برا بھلا بہت کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن میں یہاں کہوں گا کہ غلطی کہاں ہے؟ آیا حنیف قریشی صاحب غلطی پر ہیں یا محمد علی مرزا صاحب غلطی پر ہیں؟ اس کا ذرا سا جائزہ لیجئے۔ پہلی چیز یہ، اگر یہ مناظرے کی تاریخ دونوں کے درمیان طے ہو گئی تھی تو دونوں کا بیان کیوں نہیں آیا؟ ایک کا بیان آتا رہا 26 نومبر کو ہم آ رہے ہیں، 26 نومبر کو ہم آ رہے ہیں، مناظرہ ہوگا مناظرہ ہوگا، دوسری طرف سے بیان ہی نہیں نظر آ رہا۔ کب بیان دیا؟ 26 تاریخ کو فکس کرنے کے لیے کیا شرائط طے ہوئی ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ ایک شور مچا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پر کام کرنے والے اپنا رنگ ڈھنگ اس میں پیش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو چمکانا چاہ رہے ہیں۔ وہ وقت بھی آ گیا اور چلا بھی گیا، کچھ نتیجہ نکلا، رزلٹ آیا سامنے؟ نہیں۔ تو غلطی کس کی ہے؟ میں کہوں گا غلطی دونوں طرف کی ہے۔ پہلے دونوں کو چاہیے تھا، اگر تاریخ طے کر لی تھی تو شرائط بھی طے ہونے چاہیے تھے کہ جی اس ٹاپک پر گفتگو ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ، جو مناظرہ کرنے والا تھا، جس کے درمیان مناظرہ ہونا چاہیے تھا، وہاں یہ طے ہو جاتا آپ کی طرف سے اتنے آدمی ہوں گے، ہماری طرف سے اتنے آدمی ہوں گے اس بیٹھک کے اندر، تاکہ کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو۔ ٹاپک بھی طے ہوتا کہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اب یہاں محمد علی مرزا صاحب کی کیا غلطی ہے کہ وہ اپنے ہر پروگرام میں چیلنج کرتے ہیں قیامت تک کے لیے چھٹی ہے، چیلنج ہے قیامت تک کے لیے۔ اگر یہ قیامت تک کے لیے آپ چیلنج کر رہے ہیں اور محمد علی مرزا نے اگر اس بات کو منظور کیا کہ اس ٹاپک کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی، تو یقیناً مناظرہ ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر ٹاپک ہی طے نہیں ہوا اور اپنے اپنے طور پر دونوں الگ الگ باتیں کر رہے ہیں، تو مناظرہ کس بات کا؟ حنیف قریشی صاحب سے میں یہ کہوں گا
آپ نے جتنا شور مچانا تھا مچا لیا۔ محمد علی مرزا نے آپ کے عقائد سے متعلق جو بھی کچھ کہا، آپ کی نظر میں اچھا کہا یا برا کہا، عوام کی نظر میں اچھا کہا یا برا کہا، اس سے ہٹ کر کے یہ آپ سوچیں کہ آپ کا یہ دعویٰ کہ جی ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر کے وہ یہ باتیں کر رہا ہے، تو آپ بہت بڑے کمرے میں بیٹھ کر کے کر لیجئے باتیں، اس کی باتوں کا جواب دیجئے۔ آپ وہاں پر پبلک کو لا کر جمع کر کے اور شور شرابہ کرنا اور نعرے لگوانا اور اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے میڈیا کو اوپر آنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کو یہ چاہیے آپ مناظرے کی تاریخ طے نہ کریں، آپ روزانہ اپنے بند کمرے کے اندر کچھ لوگوں کو بٹھا کر، جس طرح محمد علی مرزا آپ کے عقائد کے اوپر سوالات کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، آپ ان سوالات کا جواب، ان چیلنجوں کا جواب دیجئے۔ آپ کو سفر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو یہ ڈھونگ مچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عوام کے شور شرابے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ اگر کروڑوں آدمیوں کو سنا رہا ہے تو آپ بھی کروڑوں آدمیوں کو جواب سنا سکتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کے کیوں نہیں اس کا جوابات دیتے، سوائے اس کے کہ گالی گلوچ، لعن طعن آپ کر رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں، میں محمد علی مرزا کی حمایت نہیں کر رہا۔ محمد علی مرزا کو میں یہ کہوں گا کہ صحابہ کرام کے اوپر آپ نے جو زبان اپنی گندی کی ہے، اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں اور اعلان کریں کہ جن صحابہ کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے یہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے خلاف ہمیں اپنی زبان کھولنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو جی میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ کو یہی حدیثیں ملی ہیں، صحابہ کی نیکیاں، صحابہ کے حسن و جمال کے تذکرے آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے؟ آپ اس چیز کو بھی تو دیکھیں۔ اور حنیف قریشی صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ بھی بند کمرے میں بیٹھ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر آپ اس کی باتوں کا جواب دیں قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ آپ نام تو لیتے ہیں قرآن و سنت کا، لیکن آپ کے عقائد، آپ کے اعمال، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا، آپ کی گفتگو کیا قرآن اور سنت کے مطابق ہے؟ اس چیز کا بھی آپ نے جائزہ لینا ہے۔ آپ نے بھی اور محمد علی مرزا نے بھی، دونوں اپنی زندگی کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لیتے ہوئے علمی طور پر سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کی گفتگو، ان کے دلائل پر جواب دیں اگر آپ کے پاس جواب ہے تو، اور اگر آپ کے پاس جواب نہیں اور کوئی آپ کی غلطی کی نشاندہی کر رہا ہو اور اس کا جواب آپ کے پاس موجود نہ ہو سوائے آئیں شائیں بائیں کرنے کے، تو آپ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں اور واپس آ جائیں، اور یہ سارے باباؤں کو چھوڑ کر کے یہ قرآن اور سنت کا اعلان کر دیں۔ بلکہ اعلان تو کرتے ہیں سب، لیکن قرآن اور سنت کے مطابق عمل نہیں ہوتا۔ آج کل یہ دور مناظروں کا نہیں ہے، مباحثہ کا ہے۔ مباحثہ آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، آپ دوسروں کی دلائل کا جواب سوشل میڈیا پہ اپنے گھر میں بیٹھ کے خود کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کہتے ہو مفتی حنیف قریشی صاحب کہ جی یہ وہاں یہ کام کر رہا ہے، حکومت ہم کو بھی اجازت دے۔ حکومت نے کب روکا ہے آپ کو کہ آپ بھی بند کمرے میں بیٹھ کر کے یہ دوسروں کے دلائل کا جواب دینے سے کس نے روکا ہے آپ کو؟ حکومت نے تو نہیں روکا۔ آپ حکومت پر الزام لگا رہے ہو کہ ہم کو بھی دیں ورنہ اس کی زبان بند کریں۔ آپ بھی اپنی زبان کھولیں دلائل کی روشنی میں اور دلائل پیش کریں۔ حل تو یہ ہے، عوام کو خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ محمد علی مرزا جو کہہ رہا ہے اس کی باتیں کس حد تک صحیح ہیں اور کس حد تک غلط ہیں، اور عوام کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا
مفتی حنیف قریشی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ لڑائی بھڑائی کے بجائے اور 150 افراد اپنے ساتھ لے جانے کے بجائے آپ نے تو وہاں جمع غفیر اکٹھا کر لیا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں جی 5 افراد آئے ہیں ہم. آپ تو وہاں سے 5 افراد آئے ہو اور شور کرتے ہوئے مچاتے ہوئے 1 مہینے سے جو وہاں پہنچ رہے ہو تو پبلک کو تو آپ نے خود ہی بلا لیا. وہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر دکھایا جا رہا ہے کہ کتنی پبلک وہاں پر جمع ہے. تو یہ ہلہ گلہ نہیں ہوگا, یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, یہ قتل و غارت گری نہیں ہوگی, فتنہ فساد نہیں ہوگا, تو پھر اور کیا ہوگا؟ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی پاکستان کا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے. آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر مرزا علی کا جواب دیں, علی مرزا کا جواب دیں, وہ آپ کا جواب دیں, آپ ان کا جواب دیں اور عوام خود فیصلہ کریں گے. آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن اور سنت سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دے.